صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اسلام میں عربوں میں ایک یہ رواج بھی تھا کہ وہ بچوں کو لے پالک بناتے تھے۔ لے پالک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ لہذا صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا لے پالک بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہم ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ لیکن پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ہر ایک کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، اور اگر تمہیں اس کے باپ کا علم نہیں ہے تو فإخوانکم فی الدین، وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، پھر اس کو بھائی کہو۔ لہذا صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اخونا اور مولانا یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے دوست ہیں۔ فی نفس ہی لے پالک یعنی منہ بولا بیٹا کسی کو بنانا یہ درست ہے، جائز ہے، لیکن چند باتوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس بچے کا نسب تبدیل نہ کیا جائے، یعنی جس کا وہ بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو یا کسی بھی رشتے میں بچے کو لے کر پالا ہے یا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیں، اس کو اپنا بیٹا کہنا شروع کر دیں، باقاعدہ کاغذات میں اپنے آپ کو اس کا والد شو کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لہذا مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو فرمایا اس نے کفر کیا۔ کتنی بڑی وعید۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جس کے راوی ہیں، کہ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا یا کسی غلام نے اپنے آقا کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کا غلام ظاہر کیا، یعنی کسی اور کو اپنا آقا بنایا، تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور سب انسانوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے نہ ہی فرضی عبادت قبول فرمائیں گے۔ اس لیے باپ کے علاوہ کسی کی طرف انسان منسوب نہیں ہو سکتا، نسب نہیں بدل سکتا۔ لہذا بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، اس پر جنت حرام ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری سے آئے گی۔ تو یہ کس قدر محروم انسان ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ جنت سے 500 سال کی دوری پر ہوگا، یعنی جنت کی خوشبو نہیں اس کو پہنچے گی، یعنی یہ تو اس قدر دور ہو جائے گا جنت سے، تو داخلہ کہاں ممکن رہا۔ یہاں کسی کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان عم الرجل سنو ابی، کہ آدمی کا چچا وہ باپ کے مرتبے میں ہے، باپ کی مثل ہے، تو اس میں تو کچھ اور ہی سمجھایا گیا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ چچا وہ باپ کی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہے، اس کی اسی طرح توقیر کی جائے، اس کا اسی طرح اکرام کیا جائے جیسے کہ اپنے والد کا کیا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے چچا کی طرف نسبت کر لو کہ یہ میرا باپ ہے حقیقی۔ اس لیے پہلی تو یہ غلطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ وہ بچے کی نسبت تبدیل کر دیتے ہیں، اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔
دوسری ایک جو زمانے جاہلیت میں رسم بد تھی وہ یہ تھی کہ وہ لے پالک کو اسی طرح سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے چھوڑ دینے کے بعد اس سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا بھی حل فرما دیا، لہذا زید رضی اللہ عنہ نے جب نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو خود قرآن نے ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، لہذا زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو اس رسم بد کو تو اس طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ پھر یہ جاہل عرب جیسے اس کو اپنا بیٹا تصور کرتے تھے، اسی طرح وراثت میں بھی اس کو حصہ دیتے تھے۔ تو بہت ساری جگہ یہ بھی سننے میں آیا ہے، تو بھائی سمجھ لینا چاہیے یہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یہ وراثت میں حصے دار نہیں بنتا اگر یہ ذوی الفروض میں سے یا عصبات میں سے نہیں ہے۔ مطلب اس کو حقیقی بیٹا آپ تصور کر کے مت مسئلہ پوچھا کریں، اور نہ ہی اس کو حقیقی بیٹا سمجھ کر اس کو مستحق بنایا کریں، بلکہ جو اس کی حیثیت ہے رشتے میں وہ بتلا کر پھر مسئلہ پوچھا کریں۔ اگر اس کا حصہ بنتا ہوگا تو اس کو ملے گا، اگر نہیں بنتا ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پر جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو پردے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا، بھی میں اس کا باپ ہوں اور یہ اس کی ماں ہے تو اس سے کیسا پردہ؟ بھئی اگر وہ رشتے میں وہ آپ کی بیوی اس بچے کی غیر محرم بنتی ہے تو اس بچے سے پردہ کروانا فرض ہے۔ صرف لے پالک ہونے کی وجہ سے، متبنہ اور منہ بولا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ اس کے حقیقی محرم نہیں بن جاتے۔ آپ اگر غیر محرم ہیں تو غیر محرم ہی رہیں گے، لہذا پردے کے مسائل میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ان تمام شرائط کی پابندی کی جائے تو پھر لے پالک بنانا درست ہے، ورنہ درست نہیں